ہسپتال سے نکلتے اس کا رخ سیدھا تھانے کی جانب تھا، کیونکہ حسن کی اطلاع کے مطابق مزمل کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ ایک بار بھی مزمل کی خاطر تواضع نہیں کر پایا تھا، جو آج اس کا کرنے کا بھرپور ارادہ تھا۔ تھانے پہنچتے ہی اس کا رخ سیدھا اپنے آفس کی جانب تھا۔ اس کے جاتے ہی حسن بھی اس کی تقلید میں اس کے آفس میں داخل ہوا تو زاویار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہاں رہ گئے تھے یار؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ بس کچھ مصروفیات ہو گئی تھیں، تفصیل بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے منہ کھولا؟ مزمل کے ذکر پہ اس کے چہرے کے تاثرات از حد پتھریلے تھے۔ حسن نے غصے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ بہت مار پیٹ کی ہے، لیکن وہ مسلسل بس ہنسی جا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ حسن کی ناسمجھ آواز پہ زاویار نے پرسوچ نگاہیں اس کی جانب اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتے حوالات کی جانب بڑھا جہاں اسے ڈالا گیا تھا۔ مزمل کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں تو وہ تمسخر سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی تھی، یہی چیز اسے بے چین کر گئی۔ چلو، سوچ رہا تھا کہ شاید تم اس جگہ کو شرف نہ بخشو، لیکن ملاقات ہو ہی گئی، مزمل نے بے تحاشا پرسکون آواز میں کہا۔ زاویار نے کٹیلی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ تجھ جیسے انسان کی خاطرداری بھی تو کرنی تھی، تو جانتا ہے نا کہ کس سے مخاطب ہے تو؟ 5 منٹ بھی کم ہوں گے میرے لیے تجھے تمام گناہوں کی سزا کے طور پہ پھانسی کے پھندے پہ ٹانگنے کے لیے۔ وہ دل جلانے والے لہجے میں بولتے اسے چونکا گیا۔ مزمل کو زاویار کی آنکھوں کی چمک ٹھٹکا گئی۔ کیسا لگ رہا ہے پھر یہاں آ کر سالے صاحب؟ اس نے ایک جھٹکے سے مزمل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے پیچھے کی جانب جھٹکا دیتے درستگی سے استفسار کیا۔ گرفت اس قدر سخت تھی کہ اسے اپنے سر کے بال جڑ سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی درد سے پھیلی آنکھیں دیکھ زاویار فتح مندی سے مسکرایا۔ بے حد اچھا اور پرسکون۔ تجھے کیا لگا میری بہن کو میرے ہی خلاف استعمال کر کے تو مجھے پکڑوائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا؟ میرا کام تمام ہو جائے گا، ہمارا دھندا بند ہو جائے گا۔ تجھے لگا تو نے اصل مجرم کو پکڑ لیا ہے؟ اور مزے سے بولتے بلند بانگ کہا لگا کر ہنس دیا۔ زاویار کی گرفت اس کے بالوں پہ مزید سخت ہوئی۔ حسن کی پیشانی پہ لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ تجھے ایک راز کی بات بتاؤں؟ مزمل سرگوشی میں بولتے اس کے نزدیک ہوا۔ زاویار نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو اپنے آپ کو شیر سمجھ کر داڑتا ہے، اصل میں تو شیر نہیں ہے، گیدڑ ہے، جو اتنی سی جیت کو جشن کی طرح منا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا، حالانکہ اصل جیت تو ہماری ہوئی ہے۔ تو گیدڑ؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا زاویار کے تھپڑ نے اس کا منہ وہیں بند کروا دیا۔ اس کا ہونٹ بری طرح پھٹ چکا تھا، جس کی بدولت اسے اپنے حلق میں نمکین خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزمل پر مزید وار کرتا، حسن نے تیزی سے اسے تھام لیا۔ زاویار نے چہرہ موڑ کر گہرا سانس بھرتے اپنے اشتعال پہ قابو پایا، ورنہ شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ گولی سے اسے شوٹ کر کے تمام کام ختم کر دے۔ بہت مشکل سے اس کی رگوں میں ابلتا خون کنٹرول میں آیا، ورنہ وہ آج اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ تجھے کیا لگ رہا ہے کہ مجھے پکڑنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ سلسلہ مزید آتش فشاں کی طرح پھیلے گا اور بہت تیزی سے پھیلے گا ایس پی۔ وہ اس کی پشت کو تکتے نہایت دیدہ دلیری سے چلایا۔ زاویار نے پلٹ کر اپنی کاردار نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ کون ہے تیرے ساتھ اس گینگ کا حصہ؟ اس کا جبڑا مٹھی میں جکڑتے سفاکی سے بولا۔ مزمل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ زاویار نے گرفت مزید سخت کر دی۔ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ بس اتنا جان لو کہ جب تمہیں اس کے بابت علم ہوگا تو تم لوگوں کی سانسیں تھم جائیں گی۔ ہم کوئی کام کچا نہیں کرتے، اور بہت جلد میں بھی یہاں سے باہر ہوں گا۔ پھر کیا کرے گا تو ایس پی؟ اب کی بار وہ بدتمیزی پہ اتر آیا۔ زاویار نے اپنی قہر برساتی نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں اور اس کے بالوں کو کھینچتے پیچھے کی جانب جھٹکا دیا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ ہی مزمل کے حلق سے دل خراش چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ وہ چلا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحہ وہ اپنے گردن پہ ہاتھ جمائے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ مجھے اپنے سامنے زبان چلانے والے مجرم ناپسند ہیں، اور جب کوئی میرے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے تو اسے یہ چیز انتہائی مہنگی پڑتی ہے۔ اب اپنا ہی انجام دیکھ لے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے کھل کر ہنسا جو ضبط کے مارے سرخ پڑ رہی تھی۔ بہت جلد تیرے تمام ساتھی بھی تیرے ساتھ پھاندی کے پھندے پہ ہوں گے، اور انہیں لٹکانے والا کوئی اور نہیں، زاویار ظفر ہوگا۔ کیا کہتے ہو تم لوگ کہ ابھی تک کوئی ایسا افسر نہیں آیا جو یہ کام کر سکے؟ تو کان کھول کر میری بات سن لو، زاویار ظفر کوئی کتا نہیں کہ جس پہ کسی نے ہڈی ڈالی تو اس کا گرویدہ ہو گیا، نہ ہی میں ضمیر فروش ہوں۔ مجھے اپنے اعمالوں کا جواب صرف اللہ کو دینا ہے۔
وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے حوالات سے باہر نکلنے لگا کہ ایک بار پھر اس کی ہلکی آواز زاویار کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ تو تو نہیں بچے گا ایس پی، کچھ نہیں کر پائے گا۔ اب کی بار زاویار اسے سرے سے نظر انداز کرتے ہنس دیا۔ میں پچھتاؤں گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے، فی الحال تو اپنے تڑپنے کا تماشا دیکھ، اور ہاں حسن ذرا HD کیمرے میں ویڈیو بنانا۔ وہ حسن کو حکم صادر کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی 3 اہلکار ایک ہی لائن میں چہرہ جھکائے اس کی جانب متوجہ تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ان کی جانب بڑھا، ان تینوں کا حلق تک سوکھ گیا۔ جانتے ہو مجھے اپنے پیشے سے غداری کرنے والے لوگ کس قدر برے لگتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ میری پستول سے نکلی ایک گولی ان کے سینے میں پیوست ہو جائے۔ وہ ان تینوں کا شانہ تھپتھپاتے جتانے والے لہجے میں بولا۔ ان تینوں کا رنگ اس کے سفاک لہجے پہ پھیکا پڑ گیا۔ ارے کیا ہوا، تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا تھوڑی ہے، تم لوگ تو بہت نیک ہو اور مجھے تم لوگوں پہ پورا بھروسہ ہے۔ آخر کو میرے انڈر جو کام کرتے ہو، پیسوں کے لالچ میں اس حد تک تو نہیں گر سکتے۔ ان تینوں کو تسلی دینے والے انداز میں گویا ہوا اسی لمحے ان کا سانس بحال ہوا۔ وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئے۔ خیر اندر جاؤ اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی 2 انگلیاں توڑ دو، تاکہ جس وجود پہ اسے اتنا ناز ہے اس پہ ناز کرنے کی کوئی وجوہات باقی نہ رہیں۔ اس کے حکم پہ ان تینوں نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ زاویہ نے بھنوچ گئیں۔ سر وہ ابھی تو کیس بھی فائل نہیں ہوا اور ان کا مجرم ہونا بھی، ایسا تو قانون بھی الاؤ نہیں کرتا۔ وہ بھی پختہ ثبوت مانگتا ہے تو ہم کیسے، مطلب اگر DIG اس وقت یہاں کون موجود ہے؟ وہ تمام لحاظ بالے طاق رکھتا دھاڑا۔ اس کا تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ یہ کیس میرے انڈر ہے، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس لیے جو کہا ہے وہی کرو۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ ان میں سے ایک نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پہ جس قدر سخت مہری تھی، لہجہ اس کی بدولت بے حد ٹھنڈا ٹھار تھا۔ زاویہ نے لب بڑی دقت سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اگلے ہی لمحے اس نے فراز کی ناک پہ ایک مکہ مارا۔ درد سے بلبلا کر وہ کراہ گیا۔ سر یہ پختہ ثبوت، قانون مجرم مظلم کا گیم ذرا دیر کے لیے روکتے ہیں۔ یہ ناک سے نکلتا خون اس بات کی جانب تو نشاندہی کر رہا ہے نا کہ مزمل نے ہمارے اہلکاروں پہ ہاتھ اٹھانے کی جرات کی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس نے براہ راست ایک اہلکار کی آنکھوں میں دیکھا جس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار شفافیت سے مسکرایا۔ یہ ہم سب سنبھال لیں گے سر۔ زاویار کی آنکھوں میں شیطانی چمک لہرائی۔ بہت ترقی کرو گے تم۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے لمبے لمبے ڈھک بڑھتے وہاں سے اپنے آفس کی جانب آ گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، فراز اپنے ناک سے بہتا خون پوچھتے درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ جواباً ان دونوں نے بے دہانی سے شانے اچکائے۔ وہ دونوں فی الحال اب ظفر والا حال خود کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ہمیں تو جانا پڑے گا کیونکہ یہ زاویار سر کا حکم ہے اور ہم ان کا حکم ٹال کر موت کو اپنی جانب دعوت نہیں دے سکتے۔ وہ سر جھٹک کر بولتے حوالات کی جانب بڑھ گئے۔ کرسی پہ بیٹھتے ہی اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تو ایک ہی سانس میں پی لیا۔ حسن نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا جو اب چہرہ جھکائے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ پریشان ہو؟ حسن کی آواز پہ وہ چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے بھی 3 کیس لڑ چکا ہوں اور فاتحہ بھی کہلایا ہوں، مگر اس کیس میں اگر ایک پتا کھلتا ہے تو اس کے بعد ایک نیا سرا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اگر اصل ملزم مزمل نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارا دھیان اصل چیز کی جانب ہی نہ جا سکے، کیونکہ بچے تو اب تک بازیاب نہ ہو سکیں کیونکہ مزمل کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہیں یہ سب ان سب کی ملی بھگت؟ زاویار نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ زاویار اگر یہ ان سب کی ملی بھگت بھی ہے تو بچوں کو تو یہ لوگ پھر بھی کہیں نہیں بھجوا سکتے کیونکہ پورے شہر میں جگہ جگہ ناکہ بندی ہے۔ ایسے میں کیسے بچوں کو شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ حسن نے اسے تسلی دینی چاہی جسے سن کر وہ کچھ حد تک پرسکون بھی ہو گیا۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کر مزمل کے سامنے نہیں کی کیونکہ اس کے اصل ارادوں سے فی الحال ہم ناواقف ہیں۔ اگر آس پاس ہی اس کا ایسا کوئی ساتھی ہے جو بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر کام شدید خراب ہونا تھا۔ حسن کی بات سے وہ بھی کسی حد تک متفق تھا۔ اب بس ایک ہی حل ہے اس سب کا، جسمانی ریمانڈ۔ تمہیں اب ایک کام کرنا ہے حسن، کسی بھی طرح عدالت سے نوٹس لے کر اس کا ریمانڈ حاصل کرو۔ اس سے قبل کہ مزمل کا ساتھی کوئی انتہائی قدم اٹھائے یا پھر ہمارے سارے اقدام پھیکے پڑ جائیں۔ اب نہیں تو ریمانڈ کے بعد تو ضرور بکے گا یہ۔
وہ فائلوں کے پلندے کو گھورتے سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا۔ حسن نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بے فکر رہو، یہ کام تو چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ وہ نہایت پرجوش ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زاویار کو سلیوٹ کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زاویار نے اپنی کرسی سے پشت ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں موندتے ہی ایک بار پھر مزمل کی باتیں ذہن کے پردوں پہ لہرائیں تو وہ بے چینی سے آنکھیں کھول بیٹھا۔ ایک عجیب سا حالی پن اس کی رگ رگ میں اتر چکا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس نے دراز کھولتے اپنی گاڑی کی چابیاں نکالیں اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ ایک سوال کا جواب تو دیتے جاؤ ایس پی۔ اس کی بکواس پہ ایک بار پھر زاویار کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچتے خود پہ قابو پایا۔ وہ سلاخوں کو تھامے نڈھال سا کھڑا تھا۔ زاویار نے ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالی۔ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنی چاہیے نا ایس پی، کیونکہ اگر وہ ہاتھ لگ جائیں تو مسل دی جاتی ہیں۔ وہ معنی خیزی سے بولتے نہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ زاویار کی آنکھوں کی پتیلیاں لمحے بھر کے لیے حیرت سے پھیلیں۔ اگلے ہی لمحے وہ خود پہ قابو پا چکا تھا۔ پھر تو تیرے مسلے جانے کا وقت قریب ہے سالے صاحب۔ زاویار کی بات پہ اس کے مسکراتے لب سمٹ گئے، آنکھوں میں ناگواری سی چھا گئی۔ زاویار لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مزمل نے نخوت سے اس کی پشت کو تکا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں میں پھیلنے والی مسکراہٹ نہایت غیر متوقع تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے عبیر کی؟ ظفر کی پریشان کن آواز پہ علی نے ہولے سے مسکراتے انہیں تسلی دی۔ اب ٹھیک ہے بابا، آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ آپ کی طبیعت خرابی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہاں کی حشاش پرشاش آواز پہ ظفر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اپنی باہیں واں کی تھیں۔ اب کی بار وہ بھی بغیر کسی تردد کے ان کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ دس از ناٹ فیئر بابا، جب سے وہاں آئی ہے سب کے دل میں جو پیار صرف میرے لیے تھا وہ بڑھ گیا ہے۔ رائکا منہ میں سور کر بولتے ان سب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ تو سیکھو پھر ماں سے، کچھ کے سسرال آ کر بھی انہوں نے سب کو اپنا گرویدہ کر رکھا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائکا ایسا نہیں کر سکتی؟ وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ ہنسمکھ ہے، دیکھیے گا آپ، ہماری رائکا بھی سب کے دلوں پہ راج کرے گی۔ ماہا نے محبت سے جواب دیا۔ رائکا اس کی بات پہ کھل کر مسکرا دی۔ عبیر سو رہی ہے رائکا؟ علی نے براہ راست اسے مخاطب کیا تو وہ ہولے سے اس بات میں سر ہلا گئے۔ بہت مشکلوں سے سوئی ہے، ورنہ اس کے ذہن پر تو بس غلط سوچیں ہی سوار تھیں۔ نہ جانے کیا چلتا رہتا ہے اس کے چھوٹے سے دماغ میں۔ رائکا کے لہجے میں افسوس در آیا۔ علی کے سماعتوں میں ڈاکٹر کی گئی باتیں لہرائیں تو وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب نے تشویش سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایک بار اسے دیکھا ہوں، جب تک دیکھوں گا نہیں تو تسلی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ظفر کی پرسوچ نگاہیں علی کی چوڑی پشت پہ جمی ہوئی تھی، جس کا برتاؤ کل کے حادثے کے بعد کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ جو بے وجہ ہی مسکراتا رہتا تھا اب سنجیدگی سے ہر پہلو پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھولتے اندر جھانکا تو پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اندر داخل ہوا۔ کمرشل کرنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بدولت عبیر کی نیند میں ذرا سا بھی خلل پڑے۔ اندھیرے میں ہی اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچے۔ اس کی مدھم سانسوں کی آواز علی کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے باقاعدہ آسمان کی جانب دیکھتے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ کل اس کی بگڑتی حالت دیکھ علی کو اپنی سانسیں بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے نزدیک ہی جگہ سنبھالتے اس کی پیشانی پہ جھکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کھلی آنکھیں دیکھ علی کا دل دھک سے رہ گیا۔ عبیر، اس نے دھیمے سے اسے پکارا جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ عبیر نے نگاہیں گھمائیں۔ علی نے فوراً سے بیشتر سائڈ لیمپ جلایا تو اس کی جانب کا پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ علی کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ اور کھل کر بتاؤ پلیز، جو بھی ہو رہا ہے۔ اس نے پے در پہ سارے سوال کر ڈالے۔ عبیر اپنے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالتے اپنی جگہ پہ بیٹھی اور اسے بغیر سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ علی کا دل اس کی حرکت پہ تیزی سے دھڑک اٹھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ علی نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنایا۔ کیا میرے ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے؟ علی نے ذرا سے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ علی نے نرمی سے اسے ساتھ لگاتے اس کے سر پہ اپنا گال ٹکایا۔ اب وہ مکمل طور پہ اس کے حصار میں مقید تھے۔ مجھے نہیں سونا اندر، مجھے سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، سب سے باتیں کرنی ہے، مجھے اکیلا نہیں رہنا۔ تو کون کہہ رہا ہے اکیلے رہنے کو؟ چلو اٹھو، ہم ابھی باہر چلتے ہیں، ویسے بھی بابا تمہارا ہی پوچھ رہے تھے۔ علی اس کی آنکھوں کو صاف کرتے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ عبیر نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ کب تک اندھیرے میں بیٹھ کر روتی رہو گی عبیر؟ یوں رونے کے بہانے ڈھونڈنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری عبیر کو کوئی بزدل کہے۔
اس کی شانوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے سمجھا رہا تھا۔ بیر نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ علی کے لبوں پہ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے ہی لمحے نہ جانے کیا سوچ کر علی نے اس کی شانوں پہ دباؤ بڑھایا تو اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ علی نے پرسوچ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں جو اب اس سے فاصلہ قائم کر چکی تھی۔ کیا ہوا ابیر، ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد ہوا ہے کیا؟ وہ نہ جانے اس کے منہ سے کیا اگلوانا چاہتا تھا، لیکن ابیر کے لبوں پر تو قفل لگا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو تم مجھ سے کھل کر شیئر کر سکتی ہو ابیر۔ دل میں بات رکھنے والے لوگ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، اور میں جانتا ہوں کہ تم خود کو میری نظروں میں برا نہیں بنانا چاہو گی۔ ابیر کا رنگ اس کی بات پہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ اس نے حالی حالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں یہاں کیوں درد ہوتی ہے مجھے، رات کو سوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ اندھیرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اتنے سارے لوگ میری جانب آ رہے ہوں۔ مجھے اکیلے کمرے میں نہیں رہنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا آ گیا۔ علی نے سختی سے اپنے لبوں کو بھینچا اور آگے بڑھتے اسے صوفے پہ بٹھاتے خود اس کے شانے سے ذرا سی قمیض سرکائی تھی۔ ابیر اس کی حرکت پہ تڑپ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے علی کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ اس کے کندھے پہ ذرا ذرا سے فاصلے پہ 3 سے 4 نشان تھے، جیسے کسی نے انجیکشن دیا ہو۔ مطلب ڈاکٹر کی کہی بات درست تھی کہ ابیر کوئی انجیکشن، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تیزی سے رخ موڑتے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ ابیر، کیا تم کسی قسم کی انجیکشنز یوز کرتی ہو؟ علی کی بات پہ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں علی کی جانب دیکھا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس سے اس قسم کا سوال بھی کرے گا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن آپ انجیکشنز میں کیوں ایسا کام کروں گی؟ اس کا لہجہ روتے روتے خود بخود اونچا ہو گیا تھا۔ علی کو شدت سے اندازہ ہوا کہ ابیر کو اس کی بات کس قدر ناگوار گزری ہے۔ تبھی وہ لب بھنچ گیا۔ وہ دو عزموں اس کے نزدیک بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ دیکھو ابھی یہ سب میں نے ہی ڈاکٹر کہہ رہی تھی جنہوں نے تمہارا علاج کیا تھا۔ اس وقت میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ بات کس بنا پر کی ہے، لیکن اب تمہارے کندھوں پہ یہ نشان مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ یہاں سچ مجھ سے انجیکشن کے نشان موجود ہیں۔ تمہارے وجود پہ یہ نشان اگر تمہارے دیے نہیں ہیں تو پھر کون؟ وہ پریشانی سے کچھ بولتے بولتے رکا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے سختی سے مٹھیوں کو بھینچا۔ ابیر اس کے پل پل بدلتے تیور دیکھ گھبرا گئی۔ چلو اٹھو، ہم باہر چلتے ہیں۔ علی نے بات بدلنا ہی ٹھیک سمجھا، لیکن اس کے چہرے پہ غیر محسوس انداز میں ایک سختی در آئی جو ابیر کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھی۔ تم سوئی نہیں ابیر؟ ماہا نے اسے علی کی تقلید میں باہر آتا دیکھ مسکرا کر استفسار کیا تو وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ظفر نے نرمی سے اسے ساتھ بٹھایا تو اس کی آنکھیں من من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ سب ٹھیک ہے؟ ظفر نے غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ناسمجھی سے اسے مخاطب کیا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ جی بابا، سب ٹھیک ہے۔ کیا میرے ہوتے کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں باہر لے آیا۔ اس نے صوفے سے پشت ٹکاتے سہولت سے بات گھمائی۔ ابیر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی دوران ایک ساتھ ہی ساویار اور معز کی آمد پہ سب کی نگاہیں بیک وقت ان دونوں کی جانب اٹھیں۔ چلو ابیر، ہم اندر چلتے ہیں۔ ریکا اس کا ہاتھ تھامتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا نے پریشانی سے زاویار کی جانب دیکھا جو تھکا تھکا سا اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ عین اسی لمحے زاویار کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ملی تو وہ سٹپٹا گئی۔ زاویار نے چہرہ جھکاتے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ بھائی کھل کر ہنس لیں یار، دیکھ کر آپ کی اپنی ہی بیوی ہے۔ علی کی شرارت سے بھرپور آواز پہ زاویار نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا اس سب کے لیے مجھے تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے؟ زاویار نے عجیب سے انداز میں بھویں اچکائیں۔ اس سے قبل کہ ان کی باتیں مزید طوالت بخشتیں، ماہا پہلو پچاتے ریکا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان سب کے منظر سے ہٹتے ہی زاویار کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ علی بھی تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ رپورٹس آ گئی ہیں ان دوائیوں کی۔ وہ بہت ہیوی قسم کی نشہ آور ادویات ہیں جو ابیر لے رہی تھی۔ اس نے شروع سے وہ ادویات استعمال نہیں کی جو ڈاکٹر نے بتائی تھی، مطلب یہ کام شروع سے ہی ہوا ہے۔ زاویار کی بات پہ علی نے اپنی لہو رنگ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اور یہ کام لائبہ اور پھپھو کے سوا کون کر سکتا ہے بھائی؟ جانوروں سے بھی بدتر برتاؤ رکھا ہے انہوں نے ابیر کے ساتھ۔ اس کے وجود پہ ڈاکٹر کے مطابق انجیکشنز کے نشانات ہیں، شاید وہ انجیکشنز بھی اسے لائبہ۔ معز نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنا چاہا جس کے ماتھے کی شریانیں پھٹنے کے نزدیک تھیں۔ زاویار نے اپنے درد سے پھٹتے سر کو سنبھالتے ظفر کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس وقتی ایسے ہو جاتا ہے، آپ پریشان مت ہوا کریں۔
میرے بچوں کی زندگیوں میں زہر گھولنے والی میری بہن، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ان تینوں نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا، آپ یوں بول کر ہمیں پرایا تو مت کریں۔ یہ تو وہ سب ہے جو ہماری قسمت میں تھا، اب وہ جا چکی ہیں۔ خیر، معافی تو ابھی بھی انہیں نہیں ملے گی، سزا کی مستحق تو وہ ہیں، لیکن خود کو ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ دیں بابا۔ زاویار نے ان کے ہاتھ کے پشت پہ بوسہ دیا۔ آپ ہماری کل کائنات ہیں، اس گھر میں ہمیں بس ایک آپ ہی تو نظر آتے ہیں بابا۔ وہ اس کی بات پہ ظفر نے نرمی سے ان تینوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ روتے ہوئے، ویسے آپ کسی ظالم حسینہ سے کم نہیں لگتے۔ علی کی شرارت میں ڈوبی آواز پہ ظفر نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائیں تو وہ کھل کر ہنس دی ہے۔ بابا، ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا اب شادی کرنا چاہتا ہے؟ زاویار نے علی کا کان جکڑتے ظفر کو اس کی شکایت لگانی چاہیے۔ علی کھل کر ہنس دیا۔ ہاں تو بہت دبا لیا حسرتوں کو، اب جو ہوگا ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا، وہ ایک ادا سے بولا۔ ویسے بابا، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ معز بھائی کا نمبر بھی تو آنا چاہیے، آفٹر آل وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ علی نے معز کو بھی اپنی باتوں میں گھسیٹا۔ ظفر نے محبت پاش نگاہوں سے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا۔ بالکل، اور تم سے پہلے اسی کے فرض سے سبکدوش ہوں گے بیٹا، کیونکہ پہلے اسی کا حق ہے۔ خیر، میں کیا سوچ رہا ہوں بابا، ہم معز کے رشتے کی بات کرنے کے لیے پھر جتنی جلدی ہو سکے انجم کے گھر چلتے ہیں، تاکہ علی کے ساتھ ساتھ معز کو بھی نپٹا سکیں۔ زاویار کے بات پہ معز نے تشکرانہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں، البتہ اس کی بات پہ ظفر کے پیشانے پہ شکنوں کا جال نمودار ہوا۔ انجم کے گھر کیوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولتے ان سب کو ٹھٹکا گئے۔ بابا، آپ کو یہ بات اچھے سے ازبر ہے کہ معز انجم کو پسند کرتا ہے اور اس کی خوشی انجم میں ہی ہے۔ ایسے بھی جہاں رضامندی ہو، رشتہ بھی تو وہیں باندھنا چاہیے نا۔ زاویار نے مسکرا کر انہیں جواب دیا۔ معز نے سوالیہ نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ کیا باپ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی پھر؟ ظفر کے سوال پر ان سب کے چہروں کی مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی۔ معز نے حالی حالی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ بابا، آپ نے تو کبھی ہمیں کسی چیز سے نہیں ٹوکا، کسی اچھے کام سے نہیں ٹوکا، لیکن اگر تم کوئی غلط کام کرو گے تو پھر میں ٹوکوں گا۔ میں اپنی اولاد کو کسی دلدل میں پھنستا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے بھی بہت کچھ اس لڑکی کے بدولت میں برداشت کر چکا ہوں۔ وہ خاندان جیسا ہے ہم سب جانتے ہیں، مجھے پرسنلی وہ اچھی نہیں لگتی۔ بس بات ختم، وہ لڑکی اس گھر میں قطعی نہیں آئے گی۔ انہوں نے چہرہ موڑتے بات ہی ختم کر ڈالی۔ زاویار نے پریشانی سے معز کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ بابا، آپ نے جیسے ماہا پہلے میری بیٹی تھی جسے میں نے تمہیں سونپا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اسے اس سب کے درمیان مت لاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ ہر ایرے گہرے کی بات پہ تم میری بیٹی کو گھسیٹو بیچ میں۔ انہوں نے سختی سے زاویار کو ٹوک دیا۔ زاویار لب بھیج گیا۔ کہنے کو تم ایک ایس پی اور پولیس والے ہو، سب سمجھتے بھی ہوگے، لیکن اپنے بھائی کی محبت میں اندھے ہو کر غلط بھی کرنے سے گریز نہیں کر رہے۔ لیکن میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر معز تمہیں میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے تو تم اسے بیاہ کر لا سکتے ہو، لیکن یہاں نہیں، بلکہ وہاں جو حصہ میں تمہیں دوں گا۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ معز کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا۔ بابا، اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ چکے تھے۔ معز، میں بابا سے بات نہیں بھائی، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بابا نہیں چاہیں گے میں وہاں شادی نہیں کروں گا۔ میں ایک لڑکی کی خاطر اپنے باپ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ وہ ویران لہجے میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھا اور ظفر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ علی اور زاویار نے گہرا سانس بھرا۔ بابا نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ ہمارا باپ ہے علی، کچھ غلط نہیں سوچیں گے۔ وہ دنیا دیکھی ہے انہوں نے، جو انجم نے کیا ہے۔ ایک بار ہمارے خاندان کے ساتھ ایسی لڑکی کو معاشرہ نہیں اپناتا تو یہاں تو بات ان کے اپنے دوسرے بیٹے کی ہے۔ ویسے بھی تم شاید بھول رہے ہو، یہاں ان کی ایک لاڈلی بیٹی بھی ہے جن پہ انہیں ایک بھی آنچ برداشت نہیں ہے۔ زاویار سنجیدگی سے بولتے آخر میں ماہا کا ذکر کرتے مدھم سا ہنسا۔ ہاں، اب آنچ تو مجھے بھی برداشت نہیں ہے، آخر کو بھابھی ماں میری ہے۔ علی کے لہجے میں اس کے لیے محبت اور عزت دونوں چیزیں تھیں جو زاویار کو اندر تک سرشار کر گئیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری بیوی کم بابا کی بیٹی اور تمہاری بھابھی ماں زیادہ ہے۔ زاویار جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کو آمادہ تھا۔ علی سرشاری سے ہنس دیا۔ زاویار نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی معز خود میں ہمت مجتمع کرتے ان کے قدموں کے نزدیک بیٹھا۔ اگر آپ نہیں مانیں گے بابا تو میں وہاں شادی نہیں کروں گا۔ مجھے آپ کی خوشی زیادہ عزیز ہے، میں اپنی خوشی مار دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔
وہ ان کے پیروں کو چومتے محبت سے بولا۔ ظفر نے آنکھیں میچی تھیں، اس کے قدموں کی آہٹ میں انہیں محسوس ہوا کہ وہ باہر جا چکا ہے۔ ابھی تمہیں میرا فیصلہ شاید بہت برا لگے، ناگوار گزرے، لیکن والدین اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں سوچتے۔ کبھی نہ کبھی تم اس بات کو قبول کرو گے میری جان، تم میرے سب سے بھولے اور نرم دل بیٹے ہو۔ کیوں کسی سخت دل کے ساتھ تمہیں ریزہ ریزہ بکھرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں تو بالکل تمہاری جیسی ملنی چاہیے، اور وہ تمہارا باپ ڈھونڈے گا تمہارے لیے۔ انہوں نے ایک عزم سے سوچا، لب آپ ہی آپ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اپنی اولاد کی فرما برداری پہ انہیں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن آج ان کی فرما برداری پہ ان کا شدت سے جی چاہا کہ اپنی تمام تر جمع پونجی ان پہ لوٹا دیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ رائکا نے اسے کمرے سے نکلتا دیکھ چونک کر استفسار کیا۔ اس گھر میں شاید میرے ایک شوہر بھی موجود ہیں، مہا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی اور مسکراہٹ دبا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر پہنچتے ہی حالی لاؤنج اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں ہونے کا سوچتے وہ کچن کی جانب بڑھی اور چائے چولہے پہ چڑھائی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں مگ ٹرے میں رکھتے ہی کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑا آسمان کو تکتے نہ جانے کن سوچوں میں غلطا تھا۔ مہا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھی۔ اس کے نزدیک جانے پہ بھی اس کی سوچوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا۔ مہا نے ٹرے میز پہ رکھی اور ہمت کرتے ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا۔ وہ ٹھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم کب آئی؟ وہ چونک کر گویا ہوا۔ جب آپ نے میرے آنے کا نوٹس نہیں لیا تھا، جواباً اس نے بھی زور و شور سے جتایا۔ زاویار نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی خاطر چہرہ جھکا لیا۔ مہا نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے چائے کا مگ اٹھایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کی چائے۔ وہ ہنوز اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے نرمی سے گویا ہوئی۔ اتنی عنایتیں ہم پہ؟ اس نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھتے مگ لبوں سے لگایا۔ مہا نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ جب ایک انسان اس کا حقدار ہو تو پھر؟ وہ آنکھوں میں ہاس چمک لیے اس کے مقابل آئی۔ زاویار نے اس کی بات پہ ٹھٹکتے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ تم مجھ سے اظہار کرنا چاہ رہی ہو؟ اسے سامنے پا کر ہی اسے اپنی تمام تر تھکن زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ بڑے خوش فہم ہیں آپ، وہ سر جھٹک کر بولتے اس سے قبل اندر کی جانب بڑھتی اس کی کلائی زاویار کی گرفت میں تھی۔ مہا نے رخ موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا لبوں سے اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، تمہاری آنکھیں بولتی ہیں، اور ان آنکھوں کو پڑھنے میں ہمیں کافی خاصا عبور حاصل ہے۔ اس نے مہا کو ریلنگ سے لگاتے بازوؤں سے اس کے اطراف میں گھیرا بنایا۔ مہا گہرا سانس بھرتے چہرہ جھکا گئی۔ زاویار نے سراسر جھکتے نرمی سے اس کی پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑا تھا۔ مہا نے آنکھیں موندے اس احساس کو اپنے رگوں پہ میں اترتا محسوس کیا۔ میرے خیال میں تم نے چائے میں چینی کی جگہ خاصا نمک ملا دیا ہے، ذرا پی کے چیک کرنا۔ زاویار نے اب کی بار اس کی توجہ چائے کی جانب مبذول کرائی۔ یہ سب خاصا پرانا ہو چکا ہے زاویار، اس چائے میں نہ نمک ہے اور نہ ہی چینی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ شوگر فری چائے پیتے ہیں۔ وہ ہنس کر اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ زاویار اس کی چالاکی پہ سر پیچھے گرائے بلند بانگ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ مہا یک ٹک بنا پلک جھپکائے اسے ہنستا دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہنسی کس قدر حسین تھی، اپنی سوچ پہ وہ خود ہی جم گئی۔ اسے خود کو یوں تکتا پا کر زاویار نے بھنوچ گئی۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کی ہنسی کس قدر خوبصورت ہے؟ زاویار اس کے سوال پہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پہ نرم گرم سا تاثر پھیلا۔ ہاں، اس کے جواب پہ مہا کے چہرے پہ بے چینی کا عنصر پھیلا۔ وہ بے ساختہ پہلو بدل گئی۔ میری بیوی کی آنکھوں نے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے معنی خیزی سے بولا۔ مہا نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی؟ زاویار اس کے یوں نگاہیں چرانے پہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر کی جانب بڑھی تو زاویار نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے تھے۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ مہا نے بیڈ کی چادر درست کرتے مصروف سے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار نے بنا کسی تردد کے اس بات میں سر ہلایا۔ مہا تیر کی سی تیزی سے سیدھی ہوئی اور بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ خاص پریشانی نہیں ہے، بس مزمل کو لے کر الجھن کا شکار ہوں۔ وہ کچھ بھی بولنے کو آمادہ نہیں ہے۔ بلوا تو میں اس سے لوں گا، لیکن اگر اس سے پہلے اس کیس سے جڑے بچوں کو کچھ ہوا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ مہا نے نچلا لب دانتوں میں دباتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پہ تھکن واضح تھی، پہلے گھر کی ٹینشنز اور پھر تھانے کی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ زاویار، کیا انجم سچ میں بدل گئی ہے؟ مہا کے غیر متوقع سوال پہ اس نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ موجود ناقابل فہم تاثرات اسے چونکا گئے تھے۔ وہ بدل بھی سکتی ہے یا پھر کسی قسم کا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں صورتیں ہی ہو سکتی ہیں اس چیز میں۔ میں یقین دہانی نہیں کروا سکتا، لیکن میں کروا سکتی ہوں یقین دہانی آپ کو کہ وہ نہیں بدلی۔
رکیں، 1 منٹ میں آئی۔ وہ عجلت میں بولتے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ زاویار اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چاول کے دانے جتنا ایئر پیس موجود تھا۔ زاویار کے چہرے پہ یکلخت کرختگی چھا گئی۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ وہ جس دن انجم یہاں آئی تھی اسی دن ہی میرے گلے لگی تھی۔ وہ تو یہ میری جھولی میں گر گیا تھا۔ شاید اسے پھینک بھی دیتی لیکن اس میں جلتی یہ لائٹ مجھے پریشان کر گئی تھی، اس لیے میں نے سنبھال لیا اسے۔ ماہا کی بات کے اختتام پہ اس نے سرد سے حسن کو فون لگاتے گھر آنے کا کہا۔ اب اس متعلق وہی معلوم کر سکتا تھا۔ اچھا چلو، یہ وہم بھی تو ہو سکتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ زاویار نے مسکرا کر اسے ٹالنا چاہا لیکن اس کا دماغ بری طرح اس سب میں الجھ چکا تھا۔ دیکھا کس قدر عقل مند ہو گئی ہو میرے ساتھ رہ کر، بس صحبت کا اثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ ماہا حسن سے ماہا زاویار بن گئی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اسے چڑھانے سے باز نہ آیا۔ ماہا ایک بار پھر اس کے خود ہی پر اعترانے پہ کلس کر رہ گئی۔ میں جب بھی کوئی عقل مندانہ بات کروں تو آپ کس قدر چالاکی سے اپنا نام میرے نام سے جوڑ دیتے ہیں۔ ویسے میں ماہا حسن ہی رہتی ہوں۔ وہ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ زاویار نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پہ ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ویسے تو تم سے مجھے کسی قسم کی عقل مندانہ بات کی توقع نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جب تم کرتی ہو تو اس کا مطلب میں تمہارے حواسوں پہ سوار ہوتا ہوں۔ تو پھر وجہ کون بنا؟ میں، مطلب زاویار ظفر۔ اور تم کون ہو؟ ماہا زاویار۔ اس کے چہرے پہ جھولتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے مزے سے جیت کا سہرا اپنے سر سجا چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی، موبائل بجنے کی آواز میں ان دونوں کی نگاہوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ماہا نے فون اٹھایا تو اوپر معمول کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ اس دوران زاویار کی گہری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کچھ ساتوں بعد ماہا کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ زاویار نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے اسپیکر پہ ڈالا۔ ماہا کا حلق تک سوکھ گیا۔ دیکھو ماہا، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ میں مانتا ہوں مزمل بہت غلط کام کر چکا ہے، لیکن اس قدر گھٹیا کام میں وہ ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں باپ ہوں اس کا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ تم زاویار سے کہو اور اپنے ماموں پہ ایک احسان کرو، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ ان کی یوں ماہا کو ٹریپ کرنے پہ زاویار کا ضبط شرناکے سے ٹوٹا۔ بے شک میں نہیں ٹالوں گا اپنی بیوی کے منہ سے نکلی کوئی بات، بشرطیکہ وہ میری بیوی سے متعلق ہوگی۔ آپ یوں تھانے کے کیسز کو لے کر میری بیوی کو ٹریپ نہیں کر سکتے انکل، اور نہ ہی میں آپ کو اس قسم کا کوئی حق دیتا ہوں۔ بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں لیکن مجھ سے ملنا نہیں۔ مجھ سے ملیں گے تبھی تو کوئی فیصلہ ہو پائے گا نا۔ تھانے میں ملاقات ہوگی آپ سے اگلی، یا ہو سکتا ہے عدالت میں، یا پھر پھانسی کے پھندے پہ۔ یہ اب آپ کے بیٹے کے کرتوتوں پہ منحصر ہے۔ اس نے انہیں کھڑی کھڑی سناتے کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ ماہا کا وجود ابھی بھی سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس نے پریشانی سے زاویار کو دیکھا۔ ابھی اسی وقت اپنے ماموں کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالو میرے ساتھ۔ ان کا فون اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی بھی۔ ماں، اگر میری غیر موجودگی میں ایسا کچھ ہوا تو یقین کرو میں شاید سنبھل نہ پاؤں گا پھر۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے برفیلے لہجے میں گویا ہوا اس کے یوں حکم چلانے پر ماہا تلملا کر رہ گئی۔ لیکن میں آپ کے حکم کیوں مانوں؟ وہ بپھر کر بولی۔ زاویار نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی لڑکی تھی، کبھی بن کہیں اسے سمجھ آتی تھی اور کبھی ساری بات کہہ دینے پہ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ماں، اور میری بات ماننا تم پہ فرض ہے۔ وہ سرد موڑی سے بولتے اپنی گاڑی کی چابیاں اور والیٹ اٹھاتے نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ ماہا نے ناراض نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا اور قدم اس کی تکلیف میں نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ نہ جانے کیسا الجھا ہوا شخص تھا، وہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھے۔ سونے پہ سہاگا ماموں کا بھیگا لہجہ ابھی تک اس کے سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھے اپنی اولاد کی بدولت، اور زاویار نے بھی ان سے اس طرح بات کی تھی۔ یہی سوچ اسے بے چین کر رہی تھی، لیکن وہ فی الوقت زاویار سے بات کر کے اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔